لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اگر طائف سے آئے حرم پاک میں احرام مسجد عائشہ سے باندھ کے عمرہ کرے، دم پڑ گئی، طائف میقات ہے، وہاں سے تو بغیر احرام کے آیا ہے۔ بہرحال حج کا احرام تو مکے سے ہی باندھے گا، اب چونکہ اس عمرہ اس کا میقات کا نہیں ہوا ہے تو اس لیے اس کا تمتع تب ہوتا ہے جب میقات سے عمرہ ہو۔ میں حج قران کی نیت سے آیا ہوں، میں نے عمرہ کیا، عمرے کے بعد ایک نفلی طواف کر کے صفا مروہ بھی دوڑ، تو آپ کو احرام میں رہنا ہوگا۔ حج قران والا احرام نہیں کھول سکتا، وہ مینا میں آنے کے بعد، کنکریاں باندھنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد حل کرا کے احرام کھولے گا۔ کہتے جی میدان عرفات جو ہے وہ میدان محشر ہوگا، بالکل نہیں، میدان حشر جو ہے وہ تو شام ہوگا، عرفات تو نہیں ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا انا اول من ابعث، سب سے پہلے میں اپنی قبر مبارک سے اٹھوں گا، ثم آتی الی البقیع الغرقد، پھر میں مدینہ منورہ کے قبرستان پہ آؤں گا، وہ بھی اٹھ چکے ہوں گے، ثم انتظر لاہل مکہ تا، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا، جب مکے والے آ جائیں گے اجعلہم علی یمینی واہل المدینہ علی یساری ثم اسوقہم الی المحشر۔ تو اگر میدان عرفات حشر ہوتا تو حضور مکے آتے، نہ کہ مکے والوں کو لے کے شام جاتے۔ تو یہ تو لوگوں نے بتا رکھا ہے۔ البتہ بعض لوگ لکھتے ہیں کہ یعنی گویا کہ میدان حشر کا نمونہ ہے کہ ہر آدمی کا ایک لباس ہے، ایک ترانہ ہے، ایک زبان پہ لبیک اللہم لبیک کی صدا ہے، یعنی گویا یہ حشر کالا گورا سب جمع ہیں۔